السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: من شهد منكم الشهر فليصم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ انتہائی معزز سامعین و سامعات، استقبال رمضان کے عنوان سے ہماری گفتگو جاری ہے۔ روزہ کی فرضیت، یہ بنیادی ہمارا موضوع تھا۔ اس میں ہم نے صوم، جو عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی سمجھا۔ روزے کی فرضیت کے حوالے سے اللہ رب العزت کا یہ حکم ہے کہ اللہ نے فرض کیا ہے۔ آج کے درس میں ہم یہ بات سمجھیں گے کہ روزہ اللہ نے جو فرض کیا ہے، یہ صرف ہمارے اوپر ہی نہیں بلکہ پہلی تمام امتوں پر فرض تھا۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی اللہ کے نبی تشریف لائے، امتیں آئیں، سب پر روزے فرض تھے۔ اس کی نوعیتیں مختلف رہی ہیں، ڈیوریشن مختلف رہے ہیں، لیکن روزے کی فرضیت سب پر تھی۔ اللہ کا یہ حکم آ گیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، گویا روزہ اللہ کا حکم اور فرض ہے۔ اس لیے ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ روزہ اس شرع صدر کے ساتھ رکھنا ہے۔ ابھی رمضان المبارک آ رہا ہے تو ہم نے اس کا جو استقبال کرنا ہے، اس ارادے، نیت اور قلب کے شرع صدر کے ساتھ دل کو صاف اور واضح کرنا ہے، اور اپنے قلب میں یہ بات نمایاں کرنی ہے کہ اللہ کا مہمان آ رہا ہے، اللہ کا حکم ہمارے اوپر یہ ہے کہ روزے رکھنے ہیں۔ جب ہمیں یہ شرع صدر ہوگا کہ اللہ کا حکم ہے اور یہ ہم نے رکھنا ہی رکھنا ہے، ہمارے اوپر فرض ہے، ضروری ہے، تو میرے عزیزو ہم پھر اس کے مطابق اس کا استقبال کریں گے۔ کوئی بھی مہمان آپ کے پاس آ رہا ہو، جتنا اس کا اعزاز آپ کے دل میں ہوگا، اکرام آپ کے دل میں ہوگا، جتنا ہی اس مہمان کی عزت کرنے کے دائرے اور تقاضے اپنے دل میں آپ بٹھائیں گے تو اس کے استقبال اور پروٹوکول کے لیے تیاری کر لیں گے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا تیاری کرتے تھے، انشاءاللہ ہم یہ کسی درس میں عرض کریں گے، لیکن وہ تو شعبان کے مہینے میں ہی رمضان کی تیاری شروع کر دیتے تھے۔ یہ رمضان المبارک کا جو روزہ اللہ کا فرض ہے، یہ ہم سمجھ رہے ہیں، اور سب امتوں پر فرض تھا۔ ایک تیسری بات، روزہ کیوں رکھ رہے ہیں؟ لعلکم تتقون۔ یہاں اللہ رب العزت جو ارشاد فرما رہے ہیں تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ روزے کا سب سے بڑا جو ہدف اور مقصد ہے وہ تقوی ہے، اور تقوی کیا ہے؟ عشق پر بھی شرع صدر ہونا چاہیے۔
ہمیں وہ واضح ہونا چاہیے تقویٰ کیا ہے۔ تقویٰ قلب کی کیفیت کا نام ہے۔ ہمارے قلب میں اللہ کا حکم، اللہ کی رضا، اللہ کا خوف، یہ ہمارے دل میں آ جائے۔ اور تقویٰ سے تربیت ہوتی ہے، انسانی احوال، اقوال، اعمال درست ہوتے ہیں۔ اسی لیے تقوی کا جو مرکز ہے وہ دل ہے۔ اللہ رب العزت تزکیہ نفس کرنا چاہتے ہیں، ہمارے دلوں کو پاک کرنا چاہتے ہیں تاکہ اس سے ہماری تربیت ہو۔ تو تربیت اصل میں تقوی ہے۔ اور تربیت کا کیا مطلب ہے؟ اپنے رویوں کو، اپنی یعنی زبان، اپنی لسانی صلاحیتیں، اپنی سوچنے کی صلاحیتیں، دماغی صلاحیتیں، اور اپنی قلبی صلاحیتیں، یہ اللہ کے تابع کر دینا۔ اور اس سے جب ہم بولیں تو پتہ چلے کہ ہمارے الفاظ کیا ہیں، اس سے ہماری تربیت نمایاں ہونی چاہیے۔ جب ہم سوچیں، غور کریں، تو اس سے ہماری تربیت نمایاں ہونی چاہیے، کیا ہم سوچ رہے ہیں۔ اسی طرح جب ہم عمل و کردار ادا کرتے ہیں تو اس سے ہماری تربیت نمایاں ہونی چاہیے۔ یہ ہے تربیت۔ اگر اس کا ہم خلاصہ ایک جملہ بولیں تو اپنے اخلاقیات کو درست کر لینا۔ اس لیے اخلاق کی دو قسمیں ہیں، اخلاق حسنہ، اخلاق سیئہ، اچھے اخلاق، برے اخلاق، عادات، رویے۔ میرے عزیزو، تربیت، اخلاق، رویے کو بہتر کرنا۔ ہم تربیت کا لفظ بھی بولتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، ڈسکس کرتے رہتے ہیں، لیکن اس تربیت کو سمجھنا تو ہے کہ تربیت ہے کیا۔ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم روزہ رکھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، ارکان اسلام ادا کرتے ہیں۔ مقصد تقویٰ اور مقصد تربیت۔ تو ایک طرف ہم روزہ رکھ رہے ہیں، دوسری طرف روزہ تو رکھ لیا اللہ کا حکم سمجھ کے، بڑی اچھی بات ہے، لیکن تربیت اس سے کیا ہوئی؟ کیا انسانی سوسائٹی میں جو دیگر انسان ہمارے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں ان کے ساتھ ہماری گفتگو میں تربیت آ گئی ہے؟ ہماری سوچ میں تربیت آ گئی ہے؟ ہم انسانی اجتماع کا فائدہ سوچ رہے ہیں یا نقصان سوچ رہے ہیں؟ اپنے لنکس گھر سے، میاں بیوی سے شروع ہو جائیے، والدین، اولاد، پھر آگے رشتہ دار بڑھتے چلے جائیے، پھر پڑوسی ہیں، اہل محلہ ہیں، پھر شہر ہے، قوم ہے، بین الاقوامی سطح پر پوری انسانیت ہے۔ ہم کسی کا فائدہ سوچ رہے ہیں یا نقصان سوچ رہے ہیں؟ یہ تربیت ہے۔ اگر ہم روزہ رکھ کے بھی نقصان سوچ رہے ہیں تو تربیت تو نہیں ہوئی۔ اگر فائدہ سوچ رہے ہیں تو تربیت ہے۔ یہ ہے ذہنی تربیت۔ اگر ہماری زبان سے جتنے بھی لنکس ہم نے ڈسکس کیے وہ مطمئن ہیں تو یہ زبان کی تربیت ہے۔ اگر ہمارے عمل و کردار سے ہمارے لنکس مطمئن ہیں، ہم انسانی اجتماع کے لیے سوچتے ہیں، دوسروں کا فائدہ کے لیے سوچ رہے ہیں، یہ ہمارا اخلاق ہے، یہ رویہ ہے، تو میرے عزیزو یہ عمل و کردار کی تربیت ہے۔ تو اصل میں روزے کا جو نتیجہ تقوی ہے اور تقوی کا جو نتیجہ تربیت ہے، یہ پریکٹیکلی ہم آگے بڑھیں گے تو نظر آئے گا کہ کیا ہمارے لنکس، ہمارے ساتھ رہنے والے، ہمارے عزیز، ہمارے بھائی، دوسرے انسان ہماری زبان سے مطمئن ہیں، ہمارا جو دماغ ہے جو سوچ رہا ہے
ان کے فائدے کے لیے سوچ رہا ہے؟ ہمارا عمل و کردار ان کے فائدے کے لیے ہے؟ یہ ایک پیج پہ ہونی چاہیے، ہماری سوچ، ہماری زبان، اور پھر دل کا تزکیہ، تقویٰ، اور اس کے نتیجے میں عمل و کردار، یہ ایک پیج پہ ہونے چاہیے۔ اس کو تربیت کہتے ہیں۔ اور تربیت میں ایک جملہ یاد رکھیے، اخلاق یا رویہ کیا ہے؟ ہم جب سوچیں، جب بولیں اور جب عمل کریں تو وہ ہماری زندگی کا حصہ بن جائے۔ جیسے ہم غلط چیزیں سوچ رہے ہوتے ہیں، نماز میں بھی ہیں غلط چیزیں سوچ رہے ہوتے ہیں، تو تربیت تو غلط چیز ہے۔ نماز سے ہم نے تربیت نہیں حاصل کی، روزہ رکھا ہوا ہے، صبح صادق ہوئی روزہ رکھ لیا، سارا دن بھوکے پیاسے رہے، لیکن سوچ ہماری منفی ہے، سوچ میں دو نمبری ہے، منافقت ہے، خود غرضی ہے، لالچ ہے، مفاد پرستی ہے۔ وہی ہمارا زبان کا رویہ ہے، وہی ہمارے کردار کا رویہ ہے۔ تو رویہ تو وہ نہیں ہے جو ہم نے حاصل کرنا ہے۔ تو روزے رکھنے کا فائدہ بالکل نہیں ہے، رویہ تبدیل ہونا ہے۔ روزہ رکھنے کے بعد ہمارا دل یہ فیصلہ کر لے کہ اب میری سوچ، میری گفتگو اور میرا رویہ یہ ہونا چاہیے جو اللہ چاہتے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں، جس سے ساری انسانیت کو فائدہ ہوگا، اور اس پہ کاربند ہو جائے، اور بغیر کسی کہے، بغیر کسی کے کہنے کے، توجہ دلانے کے، وہ سوچ، وہ ہماری گفتگو، وہ عمل و کردار ہو۔ یہ ہے رویہ، یہ ہے خلق، اخلاق، اور اس کے پیچھے تقویٰ ہے۔ اللہ رب العزت تربیت جو اپنے آپ کو سنوارنا ہے، ہم نے اخلاق بنانا ہے، رویہ بنانا ہے، اعلیٰ رویہ، اور وہ مستقل ہمارا اچھا رویہ بن جائے، عادت بن جائے، جو ہم یہاں ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ اللہ اس کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔